اور جس وقت یہ سنتے ہیں بیہودہ بات اعرضوا عنہ منہ موڑ لیتے ہیں اس سے، وقالوا اور کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل، سلام علیکم، السلام علیکم، لا نبتغی الجاہلین، ہم نہیں الجھتے ہیں جاہلوں سے۔ جاہل کی بڑی قسم کافر ہے، کافر سے بڑھ کر جاہل کائنات میں نہیں، جو خدا کی ذات و صفات و اختیارات کا منکر ہے، جو اللہ کے برحق پیغمبر اور وحی کا منکر ہے۔ بخاری شریف اور صحیح مسلم میں ہے، ابو طالب کا آخری وقت تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا یا امی قل کلمتاً احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، اے میرے چچا پڑھ لے وہ کلمہ کہ میں اس کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کے حضور شفاعت کر سکوں، کیونکہ پیغمبر بغیر ایمان کے کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ ابو طالب کچھ مائل ہو رہا تھا، لیکن صنادید شرک، ابو جہل وغیرہ سب موجود تھے۔ یہ تو مکہ کا واقعہ ہے، معراج سے 1 سال پہلے اور بعض روایات میں 2 سال پہلے۔ ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے پرانے مذہب پر رہنا چاہتا ہوں، عبد المطلب کے دین پر، اور اسی حال میں وہ مرا۔ اور بخاری میں ہے کہ حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اب باہر آئے کہ میں اپنے چچا کو فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ اللہ نے اس پر تسلی دی، انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، وہو اعلم بالمہتدین، وہ جانتے ہدایت یافتہ ہو۔ یعنی پیغمبر کی مرضی سے ایمان و ہدایت نہیں ملتی، اور پیغمبر کے اختیار اور تصرف میں ایمان و ہدایت نہیں ہے، یہ خالص فعل اللہ ہے۔ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ ابو طالب کافر مرا ہے۔ ہاں، علامہ آلوسی چونکہ عراق میں بغداد کے اندر بڑے بڑے رافضی مجتہد موجود تھے، تو اس جگہ کو ڈلی ولی باتیں لکھ رہے ہیں، بیکار فضول باتیں، اور انہی سے متاثر ہو کر مفتی عمر شفیع سے معارف القرآن میں لکھا کہ ابو طالب کی زیادہ عیب جوئی نہ کی جائے، کہیں پیغمبر کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ دونوں باتیں بالکل غلط ہیں، کسی بھی کافر کی عیب جوئی سے نبی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اور جب ایمان پر اس کا یہ خاتمہ نہیں ہوا، خدا کا دشمن دنیا سے گزر گیا، تو اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ البتہ بغیر کسی وجہ کے اس طرح باتیں اٹھانا مناسب نہیں ہے، یہ بات علیحدہ ہے۔ شیعہ پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں کچھ ابو طالب کے خاتمہ میں کلام کیا تھا، اللہ جزائے خیر دے سید سلیمان ندوی کو، انہوں نے حاشیہ میں ان کی اصلاح کر لی۔